الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن اتباع السنة وإطاعة الله تعالى جل شانه والتنزه عن خطوات الشياطين. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوعات، وہ مسائل جو معاشرے میں بہت ہی بگاڑ کا باعث بن چکے ہیں، اور وہ خرافات اور وہ بدعات جو ہمارے معاشرے میں دین سمجھ کے کی جاتی ہیں اور ان کا حقیقت میں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا اس درس قرآن درس حدیث کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں واضح رہنمائی فرمائی ہے. خلاق عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، مگر شیطان وہ تمہارا دشمن ہے جو کھلی دشمنی پہ تمہارے سامنے ہے، اور دشمن کا کام مد مقابل کو ختم کرنا، اس کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے. تو شیطان کا یہ وار جو شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پہ نہیں چھوڑوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تو میں انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو بہکا دوں گا. تو شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں تیرا کوئی بندہ نہیں چھوڑوں گا. تو اس پہ خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، وہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس ان پہ چلے گا جو کفر کرتے ہیں اور جو تیری پیروی کریں گے. موجودہ زمانے میں کچھ ایسی خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں جو دین کا حصہ سمجھے جانے لگی ہے، اور رسم و رواج کو ہوا دے کے معاشرے میں ان کو عام کر کے لوگ عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سرے سے گناہ، ناجائز و حرام کام ہوتے ہیں. اس کی پہلی مثال ہمارے معاشرے میں منت اور مزاروں پہ جو بدعات کا حال ہے اس پہ پہلے ہم بحث کریں گے. اور بے پردہ عورتیں
پیر بے پردہ عورتوں کو جو بیعت کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے جو خدمتیں لے رہے ہوتے ہیں، اس پر توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شریعت نے ولایت صرف اس کو دی ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن نے بات فائنل کر دی کہ اس کے ولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر، زانی، شرابی، بھنگی، چرسی، یہ لوگ ولی نہیں بن سکتے، اگرچہ بظاہر انہوں نے بورڈ لگا رکھے ہوں اور لوگوں کو اس طرح کی بیعت کر رہے ہوں، نعوذ باللہ، کہ بے پردہ عورتیں بھی آ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہوں، اور وہ جاہل پیر اور جیلی پیر اپنے سامنے اس کو بٹھائے اور اس پردہ بھی نہ بتائے اور بے پردہ عورتوں کا جم گٹھا بنا رہے، اور اس طرح کی خرافات اور بھی وسائل میں ظاہر کرے اور عورتوں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے اور بیعت کر رہا ہو یا ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہا ہو، تو یہ جعلی پیر اور جاہل پیر ہوتے ہیں جو آج معاشرے کے سر پہ بدنما دھبا ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اہل سنت کے سر پہ بے نما بدنما من کھڑا دھبا ہے، حالانکہ اہل سنت یہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے ان کو خصوصیات کے موضوعات کو لے کے آئیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرح یہ بلائیاں پھیلی ہوئی ہیں جو دین اسلام کی روحانیت کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دین ایمان بھی تباہ و برباد کرنے اور عزتیں لوٹنے تک کے بھی پیچھے اپنے کی تیار نہیں ہیں۔ لہذا ایسے مسائل میں ہمیشہ قرآن و سنت کی رہنمائی چاہیے، اور ایک اصول جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک کتاب قرآن اس کے نبی کی سنت، یہ ہیں رہنمائی کے محور و مرکز اور مین دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ترکت فیکم مفاقلین، میں تو تم میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ما تمسکتم بہما فرمایا، لن تضلوا فرمایا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے۔ کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک قرآن و سنت کے داموں کو تھامے رہو گے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے رہو گے، اپناتے رہو گے، اور اس کے مقابلے میں جو بدعات، خرافات اور جو جائز غلط چیزیں آئیں ان کو پھینک دیں، سائڈ پہ کر دیں، تب تو ہدایت ملے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، چاہے وہ منتوں کے مسائل ہوں، چاہے وہ مزارات پہ حاجی کے مسائل ہوں، بڑی بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی ہمارے معاشرے۔ پھر یہ جاہل پیر اور ڈبے پیر جن کو جعلی پیر کہا جاتا ہے، ہم جعلی پیروں کی بحث کریں، اصل اللہ والوں کی بات نہیں کر رہے۔ جعلی اور جاہل اور بے عمل اور بد عمل اور بے عمل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ڈے لگا کے، پھر انہوں نے ایک اور لوگوں کے ذہن کو ژرنوال بنا لیا ہے، یعنی اس کو آپ لاکھ قرآن و سنت بتائیں وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، جو جاہل پیر کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، چاہے زمین آسمان الٹ جائے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس جس نے بیعت کی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیر کی شرائط کیا ہیں، ولی کامل کی شرائط کیا ہے، اس کا کیا معیار ہے شریعت میں۔ اس کی 4 شرائط عام ہیں جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوتی، پھر وہ بھی نہیں بتاتے کیونکہ وہ اس پہ لائق نہیں ہوتے۔ پہلی شرط ہے اس کا عالم دین ہونا، اہل سنت عالم دین ہونا، بد مذہب نہیں، بد مذہب تو ویسے ہی شیطان کے چکر کے کھلونے بنے ہوئے۔ اہل سنت کا عالم دین، سنی عالم دین، قرآن و سنت کا باقاعدہ علم پڑھا ہو، قرآن و سنت کے احکام نکالنا جانتا ہو، شریعت کے صحیح مسائل اخذ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا جانتا ہو۔ یہ ولایت کی بیعت کرنے کی پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہی معاشرے میں غائب ہے۔ آپ سروے کریں پورے معاشرے کا، یعنی آپ اگر 80% بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا
کہ 70-80% جو بیعتیں ہو رہی ہیں وہ کرنے والے سرے سے جاہل اور نالائق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن لوگ سادے اسی پرانی پیری فقیری کو دیکھتے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی کے دور کی تھی، یا داتا علی حجویری کے دور کی بیعتیں تھیں، جو سرکار کے دور کی بیعتیں تھیں اور صحابہ کے دور کی بیعتیں تھیں۔ وہ تو اس چیز پہ وعدے لیے جاتے تھے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا اور سرکار نے حدیث میں بھی بیان کیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے بیعت کرنے کا جو حکم دیا اپنے حبیب کو، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیں کہ جب وہ آپ سے بیعت کرنے لگیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگیں، اعلیٰ اس شرط پہ بیعت کریں، اللہ یزنو، عورتوں کے لیے فرمایا اللہ یزنینا، کہ مرد زنا نہیں کریں گے، نہ عورتیں زنا کریں گی، ولا یسرقنا، عورتوں کے لیے فرمایا عورتیں چوری نہیں کریں گی، اور مردوں کی ولا یسرقوا، مرد چوری نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف نہیں چلیں گے، اس نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ تھی وہ بیعت کی اصل جس پہ بیعت کی جاتی تھی۔ تو یہ بیعت اس پہ ہوتی تھی، یہ وعدہ پرامس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ہے بیعت۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو بیعت کی جاتی ہے وہ اس پہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ ساری زندگی پیسے دیتے رہنا ہے اور ایک تسبیح استغفار کی اور ایک درسی کی پڑھ لینا، بس۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ بھائی، اس کو نماز کا نہیں پتہ، عقائد کا نہیں پتہ مرید کو، بھائی اس کو تو جو ضروری باتیں ہیں اس کو وہ بتانی تھی، ایک تسبیح دروشی کے استغفار میں جاؤ، وہ کیونکہ اس کو خود نہیں پتہ کہ عقائد کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل سنت کے کیا عقائد ہیں، لوگوں کو کیسے بتانے ہیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کی گائیڈنگ کرنی ہے، وہ کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ایک بندہ جو سچ میں ولی تھا، وہ دنیا میں آیا، اس نے قرآن و سنت کی تعلیم عام کی، دین کو عام کیا، اسلام کو پھیلایا، نبی کی سنت عام کی، دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گیا، وہ تو بے شک ولی ہے۔ لیکن بعد میں ناخلف اور نہل لوگ آئے، وہ ایک بیٹھا، وہ نے کہا یہ بھی فقیر ہے، دوسرا اس کا پوتا ہے وہ بھی فقیر ہے، چوتھی پشت میں وہ بھی فقیر ہے، قیامت تک فقیری، وہ سند لوگ جاری کر دیتے ہیں کہ اب سارے فقیر ہیں، چاہے انہوں نے کپڑے اتار کے پھینک دیے۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو کئی ایسی جگہ ملے گی، وہاں آپ جائیں انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، باقاعدہ بڑے پینا فلیکس چھپے ہوئے ہیں، اور پیر کے کپڑے نہیں ہیں، جیلی پیر ہے، وہ بالکل نعوذ باللہ بہانا پڑا ہے، اس کے کپڑے نہیں ہیں، اور وہ اس حال میں شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ولی مجذوب ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو اتنا انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے کہ لوگ اتنی جہالت میں گھر چکے ہیں کہ لوگ اس تصویر کے نیچے سے گزرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ برکت حاصل ہوگی، وہ پہلے ہی اس نے کپڑے پھینکے ہوئے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، تو تصویر بنانا ہی حرام ہے۔ جس جیلی پیر کو یہ نہیں پتا کہ تصویر حرام ہے یا حلال، وہ بیعت کس لیے کر رہا ہے؟ یہ تو بت پرستی کا دروازہ ہے جو آج کھل رہا ہے پھر۔ یعنی آپ کوئی تصویر کھنچوا لے بڑا پینا فلیکس اور اپنی وہ آستانے پہ لگا دے یا اپنی دکان پہ لگا دے، اور لوگوں کا یہ ذہن بنائے کہ اس کے نیچے سے گزر کے جاؤ، یہ فقیر کی برکتیں لے لینی تمہیں، یہ تو بت پرستی والا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں تصویر حرام ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ بت پرستی نہ پھیل جائے۔ پچھلے زمانوں میں قرآن نے آپ نے پڑھا ہوا تلاوت کی ہوگی، چند بتوں کے نام لیے گئے، لات، عزا، منات، اس طرح کے آپ نے پڑھتے ہیں تلاوت میں، تلاوت کرتے ہیں جو بتوں کے نام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ اور صحیح تفسیر کے ساتھ اپنا معمول بنائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا احکامات ہیں، کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، تو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشن ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحیح تفسیر، جیسے صراط الجنان اردو کی تفسیر آسان ہے، گھر میں رکھیں، کم از کم 5-10 آیت روزانہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ کیا فرما رہا ہے، لوگ ہمارے ساتھ کھیلے نہیں جیسا کہ آج کھیلا جا رہا ہے، اور پھر وہ تصویر بنا کے نیچے سے گھراتے کہتے ہیں فقیر ہے نہیں، اور لوگ بھی لوگ تصویر میں اس کے کپڑے بھی شو نہیں ہوتے، اللہ والے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ یہ عام جیل سے جیل دیہات میں چلے جائیں نا، ان سے پوچھ رہے کیا اللہ والے کپڑے نہیں پہنتے تھے؟ کپڑے اتارنا فقیری ہے یا 70 ڈھانپنا فقیری ہے؟ اس لیے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے سچ میں، اے بے شک ارد و گرد کے ماحول کو دیکھیں آپ، اس طرح کی جب بدعات اور خرافات اور ناجائز و حرام کام کر کے کوئی کہے کہ یہ ولایت ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ، جھوٹ
اور دجالی کام ہے، فریبی کام ہے، لہذا اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ بھائی رہی بات تصویر کی، تو بخاری و مسلم کی حدیثوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کی اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ قَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ، کیا عرض کہ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں گی اس میں ہم رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل ملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر، جس میں کتے اور تصویریں جس گھر میں ہوں گی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں جا سکتے، جائیں گے نہیں تو برکت ختم ہوگی، جب برکات ختم ہو جائیں گی تو گھر میں نصرت آئے گی۔ تو سرے سے اس حدیث کا باغی کو بن جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ تصویر بطور تبرک گھر لے جائیں، یہ فریم میں لے جائیں گھر، بڑی برکتیں ہوں گی، گھر میں تصویر لگاؤ جیلی پیر کی، جہل پیر کی، تو نعوذ باللہ وہ تو گھر نحوست کا مارا ہو جائے گا سرے سے، کیونکہ وہ حدیث کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اب اتنا مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، تاکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تصویر لیں گھر میں اور لٹکا لیں اور گھر میں برکتیں ہو، تو گھر برکتوں کا دروازہ حدیث شریف ہماری بند ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے رک جائیں گے، برکت کے فرشتے رک جائیں گے، گھر میں نحوست ہوگی۔ یہ تو نحوست اور خلاف شرع کام کا کوئی حکم دے کہ گھروں میں کریں تو برکتیں ہوگی، تو اس سے برکتیں نہیں ہوگی، تباہی ہوگی۔ لہذا ایسوں سے ہوشیار، یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے پیری مریدی کے نام پہ جو آج تباہی ہو رہی ہے نا، شاید ہی کسی نام پہ ہو رہی ہے۔ اللہ والے بیعت کرتے تھے اچھے کاموں پہ، مرشد کا معنی ہے ارشد یرشد، ارشاد فہو مرشد، اسم فاعل ہے، باب فعل پہ رہنمائی کرنے والا، قرآن و سنت کی طرف راہ دکھانے والا، نہ کہ اپنے مطالبات ہر لحاظ سے پورے کروانے والا۔ تو آج کیا چل رہا ہے معاشرے میں، اور افسوس یہ ہے، مقصد ہے اس سے بھی بڑھ کر تباہی یہ ہے کہ جو جتنے یہ غلط دھندے ہو رہے ہیں نا معاشرے میں، وہ سارا ملبہ اٹھا کے نا آخر میں یہ جی اہل سنت ہے۔ بھائی یہ اہل سنت نہیں ہے، کوئی بے وقوف ہے جو اس کو اہل سنت سمجھتا ہوگا، ہرگز یہ اہل سنت نہیں، نہ اہل سنت سے ان کا کوئی علاقہ اور تعلق ہے، یہ ان کی اپنی بدعات، خرافات اور خلاف شرع کام ہے، یہ جو بھی ہے اس کی اپنا نعوذ باللہ بند کھڑا سلسلہ ہے، یہ اس کا وہ خود جواب دے ہے۔ لہذا ایسا کوئی غلط کام کرے تو کوئی مسلمان ہرگز یہ نہ کرے کہ وہ جی اہل سنت ہے، اہل سنت کے علماء ایسے نہیں، اہل سنت کے پیر ایسے نہیں گزرے ہیں دنیا میں۔ اللہ والے اللہ کی اطاعت کرواتے، نبی کی سنت پہ چلواتے، ترغیب دلاتے، فرائض ادا کرواتے، خوف خدا دلاتے، ان کی صحبت آخرت کی تیاری کرواتی، ان کی صحبت گناہوں سے بچاتی، ان کی صحبت نیکی کی طرف لاتی، ان کی صحبت زہد اور تقویٰ دلاتی۔ آج جاہل پیروں، ڈبے پیروں کی صحبت دنیا دار بناتی ہے، اور میں آپ کو پورے ریفرنس اور حوالے دوں نا معاشرے میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی سادگی میں پیسے دے جاتے ہیں، ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ والوں ہی کی بیعت کر کے بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر معاشرے نسلی نقلی آ جائے گا تو نقلی کو تو بتانا پڑے گا آپ کو، تو گناہ گار ہوں گے چھپائیں گے۔ ایسی بے شمار گدی اس وقت چل رہی ہیں آستانے، جنہوں نے ایسا کام شروع کر رکھا ہے کہ لوگ وہاں تالاب بنے ہوئے، وہاں پہ آستانوں پہ تالاب بنے ہوئے، لوگ وہاں پیسے پھینکتے ایسے، کروڑوں روپے پھینک آتے ہیں، لاکھوں روپے ایسے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ والے دنیا دار تھے یا پیسے کے پجاری تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو پیسہ اللہ والے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور یہاں تالاب بنایا گیا ہے کہ پیسہ جہاں جمع ہو، پھر جب بہت زیادہ ہو جائے، پہلے تو گھوڑوں کی ریسیں یہ ڈیلی پیر لگاتے تھے، ڈبے پیر، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جیپیں لے لی ہیں، جو عالمی ریس جیپوں کی دیکھتے ہیں نا میڈیا پہ آپ، اور عالمی ریس ہو، گڑھوں میں جیپیں جا رہی ہیں تو پہاڑوں میں جا رہی ہیں تو نیچے، یہ اس کے مقابلے میں شریک ہو گئے ہیں، اس میں مقابلہ لیا انہوں نے۔ یہ ہے ولایت، اور یہ ہے ولایت پیری مریدی، یہ جہالت اور معاشرے کی اندھیر نگری دیکھے لوگ پیسے ڈال رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے باوجود ڈال رہے ہیں۔ نہیں جی یہ اللہ والے، یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ تمہارے لوٹنے والے ہیں، تمہارا پیسہ تو ویسے انہوں نے لوٹ ڈالا ہے، جیب میں روپیہ نہیں چھوڑا، اور ویسے اس کے علاوہ یہ دین کو بھی تمہارا لوٹ لیں گے۔ اب وہ ریسیں ظاہر ہے عالمی جیپ کی، آپ مجھے بتائیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، عالمی جیپ کی ریس میں کون ریس لگا سکتا ہے؟
جہاں کروڑوں روپے کی جیپیں ہوتی ہیں، صرف 80 لاکھ کی جیپ ہوتی ہے، وہ جو وہاں چلاتے ہیں، اس ریس میں حصہ لینا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اور آپ پیسے دے رہے ہیں، اور لوگوں میں انہوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ اس تالاب میں پیسے جتنے پھینکو گے نا سبحان اللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ اندھیر نگریاں ہیں۔ لاہور اور سرگودے سے آگے نکل کے جائیں، ادھر ایک راستے میں پل آتا ہے، اور وہاں کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں لوگ گوشت پھینک رہے ہیں نیچے، تالاب دریا جاری، اوپر سے لوگ پل سے 2 کلو 5 کلو 10 کلو کے پیکٹ بنا کے نیچے پانی میں پاک صاف گوشت برباد ہو جایا کریں پانی میں، کیونکہ ان کو کسی نے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا کہ یہاں منتیں ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، بھائی یہ گوشت ڈالو گے تو تمہاری مراد پوری ہوگی۔ یہ تو ہندوؤں کے کام تھے، یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ پتھروں کے آگے یا پہاڑوں کے آگے نعوذ باللہ گوشت ڈال رہے ہو اور پانی میں بہہ کے ضائع ہو رہا ہے، وہ گوشت مسکین کو کیوں نہیں کھلاتے کہ تمہاری مراد پوری ہو جائے؟ صدقہ آپ کریں نا صدقہ، تو آپ سے اللہ، حدیث کا وعدہ، آپ سے اللہ بلا ٹال دے گا، لیکن لوگ صدقہ نہیں کرتے۔ وہ صدقہ دریا میں جا رہا ہوتا ہے، ایسے لاکھوں روپے کا گوشت گیا زمانہ کے حساب سے۔ اتنی یعنی یہ مات کیوں ماری گئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف ایک وجہ ہے، جس بستی میں علماء نہیں ہوں گے نا اس میں یہی حال ہوگا۔ یہ بالکل آپ جہاں چلے جائیں سروے کر لیں، جہاں علماء اہل سنت نہیں ہے نا وہاں پھر یہی بدعات اور خرافات عروج پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بیچارے سادگی میں ایسوں کی بیعت بھی کر چکے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنی آخرت کی تباہی کا پکا سامان کر چکے ہوتے ہیں۔ جو گوشت بہنک رہے دریا میں جا رہے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں، لوگ مچھیوں کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں درندے کھاتے ہیں، پانی میں ڈوبتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ یہ ایسی کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ پل پہ کھڑے ہو کہ آپ گوشت پہن کے نیچے دریا میں جائے تو آپ کی منت پوری ہوگی، جہالت ہے۔ منت صرف اللہ کے نام کی ہے، یاد رکھیں، منت صرف اللہ کے نام کی ہے۔ سیدھی بات بتائے لوگوں کو، اہل سنت کا یہی مذہب ہے، منت صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے علاوہ منت ہے ہی نہیں۔ جب کوئی منت مانے کہ اللہ میری فلاں مراد، دل میں ارادہ کر لے، نیت کر لے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت ہے، منہ سے کہہ لے اے اللہ میری فلاں کام تو میرا کر دے کرم فرماتے ہوئے، تو میں تیری راہ میں اتنے غریب لوگوں کو نقد پیسے دوں گا۔ آج ہمارے یہاں ایک اور بھی خرابی ہے، بھائی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ذبح ہوا جانور نہ دینا تو یہ صدقہ ہی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہر دور میں جس شے کی زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے۔ سرکار کے دور میں پانی کی کمی تھی تو سرکار نے اس لیے حضرت عبادہ بن سعد کو فرمایا، سعد بن عبادہ کو فرمایا الماء پانی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فحفر بینہم، انہوں نے کنواں کھدوایا کیونکہ پانی کی کمی تھی۔ آج کے دور میں سب سے افضل صدقہ، ہمیشہ یاد رکھیں، اصول فقہ اور اصول تفسیر جس نے پڑھے ہیں نا تو وہ یہ جواب دے سکے گا، ورنہ ایک ایسے کسی سے پوچھیں، آتے جاتے صوفی سے پوچھیں گے نا، وہ کہتے ہیں پورا جانور گراؤ نا سیدھا، اور جانور گرا کے سیدھا ہماری طرف بھیج دو، آستانے کی طرف، وہ آپ کی ساری کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو پورے جانور کے اور بعض اوقات بیچ کے کھا جاتے ہیں، بھائی کس نے پوچھنا ہے، لنگر اندھا چل رہا ہے۔ یہ ہم ان کی پیش کر رہے ہیں جو جعلی پیر ہیں، جو بالکل غلط ہیں اور اہل سنت پر بے نما دھگا بدنما دھبا بن کے جمے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی نعوذ باللہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح چل رہا ہے ہمارے معاشرے، لہذا صدقے کو سمجھیں کہ صدقہ ہر دور کی ضرورت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس دور میں پانی تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دور میں، اور موجودہ دور میں سب سے افضل صدقہ نقد ہے، نقد پیسے دیں کسی کو، کیونکہ نقد سے جو چاہے وہ غریب لے لے جو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی شے آپ نے دے دی، مثال کو کسی کو گوشت دے دیتا ہے، اس کے کپڑے نہیں ہیں، اب وہ گوشت ہاں سیل کرے گا، بیچے گا کہ وہ صدقہ کرے، وہ پھر اپنے کپڑے لے، کسی کے جوتے نہیں ہیں، اب اس کے گھر کوئی دیتا ہے چینی دے دیتا ہے بہت ساری، تو چینی کو کیا کرے گا؟ نقد دے گے، نقد کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جو مرضی ہے اس کی ضرورت وہ لے لے گا۔ موجودہ دور کا یاد رکھیں افضل ترین صدقہ نقدی پیسہ ہے، نقد دے، چپ چپا کے ہاں جی یہ میری طرف سے تحفہ ہے، وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ جو پلوں کے اوپر سے پیسے برسائے جا رہے ہیں، تالابوں میں برسوائے جا رہے ہیں اور اوپر ترغیب دلائی جا رہی، ڈالتے جاؤ کام ہوتا جائے گا، ڈالتے جاؤ، بھائی کام نہیں ہوتا جائے گا، تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں، پیسہ بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی ساتھ، ہر چیز لے رہے ہیں۔ ایسے ڈاکوؤں سے بچ کے رہیں،
ہم اس لیے کھلا کھلا اس بارے میں بول جاتے ہیں کہ کیونکہ اس طرح اگر چھپائے نا تو لوگ بچیں گے کیسے؟ اصلی نقلی کا فرق ہی معاشرے میں مٹ گیا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، پرہیزگار لوگ ہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر، بے پردہ عورتوں کو بیعت کرنے والے، عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والے، جوان عورتیں سامنے بٹھانے والے اور بے پردگی کے ماحول کو قائم رکھنے والے، یہ اللہ والے نہیں، یہ شریعت کی تباہی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسوں کی جب بیعت کریں گے تو ایمان اپنا جو آپ تقویٰ لے کے گئے تھے وہ بھی چلا جائے گا۔ اچھے خاصی نمازی ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ ایسوں کے ہتھے چڑھتے ہیں نا، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ والوں کے پاس جو جاتا ہے تو تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہاں اس نے نماز چھوڑ دی۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ والے تھے اور یہ فرق ہے یہ لوٹنے والے جیلی پیر۔ تو یہ فرق جب مٹتا ہے تو تباہیاں مچتی ہیں۔ منت کی بات ہم نے واضح کر دی کہ منت صرف اللہ کے نام کی ہے، لہذا اس طرح کے جو مسائل معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں تباہی کا باعث ہوتے ہیں، ایسوں سے ہوشیار رہے۔ اولیاء اللہ بہت مبارک ہستی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ یہاں آیت تو پڑھی جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس آگے نہیں پڑھنی جو اللہ نے ان کی صرف بیان کی ہے۔ بے شک خبردار سن اللہ کے اولیاء اللہ پہ نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ آگے کرتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، کامل ایمان، صحیح عقیدے والے، وکانوا یتقون، اور مرتے دم تک پرہیزگار رہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی راتیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن نے ان کی یہ صفات بیان کی، تو ان کو دیکھے گا سجدے میں، رکوع میں، رات کو عبادت میں کھڑے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں رات بھر کے جاگنے کی وجہ سے چہروں میں تھکان کے آثار دیکھے، تھکے ہوئے چہرے ہوں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ پیر فرض نماز نہیں پڑھتا، خیر ہے، جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، خیر ہے، پیر ہے، وہ اس طرح نہیں پیر ہوتا بندہ، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے حلقے میں نیچے جتنے بندے ہوتے ہیں وہ بھی عمل ہو جاتے ہیں۔ اب فرض نماز جو نہ پڑھے نعوذ باللہ وہ تو فاسق مومن ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی تو گواہی شریعت قبول نہیں کرتی، چہ جائے کہ وہ خود پیر بن کے لوگوں کی بیعت شروع کر دے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم اتنا پڑھنے والے تھوڑے ہی ہیں، ہمارا مسلح تو مدینے میں لگا ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ، کھانے کے لیے ادھر ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ادھر آپ کے پاس ہوں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے نا مدینے پڑھیں گے۔ پہلے کھانے کے لیے وہاں پہنچے نا، کھانا یہاں حاضر کیونکہ ملتا ہے، پیسے یہاں ملتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مدینے شریف، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حجرے میں جا کے سو جاتے ہیں، اندر کوٹھی میں گئے، نماز قضا ہو گئی، اور لوگ کہتے ہیں ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے، محلے کی مسجد افضل ہے، اور جہاں علم مل رہا ہو پھر وہ سب سے افضل مسجد ہے، جب قرآن درس قرآن درس حدیث صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ کو فقہی مسائل مل رہے ہوں، وہاں پھر نماز اور جمعہ پڑھنا افضل ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو جو اس کو حکم شریعت نے دیا کہ افضل وہاں ہے، وہ افضل کو چھوڑ کر یا شریعت کو چھوڑ کے مدینے میں کیسے پہنچ گیا؟ جو بیٹھا تھا ادھر ہی پیچھے گھر میں بیٹھا ہے، وہ کیسے مدینے میں گیا؟ ایک اور اہم بات سنیں، بڑی زبردست بات ہے۔ ایک شخص اسی طرح جعلی پیر تھا، ناہل اور جہل اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے بڑا ماہر تھا۔ وہ ایک جگہ کہیں گیا کسی معتقد مرید کے پاس، تو وہ بڑا بندہ اس کی محبت رکھتا تھا، لیکن اس بندے کی جو لڑکی تھی نا وہ بڑی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، آنکھیں اندھی بند کرنے والی نہیں تھی۔ جب وہ کوئی اس گھر پہنچے، جعلی پیر کی بات، اللہ والوں کی ہم بات نہیں کریں، جتنے ہم خرابیاں بیان کریں جعلی پیروں کی ہم بیان کریں، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے سے باہر کوئی نکلے کہ جی مولانا تم پیروں کے پیچھے لگے، اور پیروں کے پیچھے نہیں، جعلی پیروں کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ وہ وہاں پہ جب پیر پہنچا جعلی پیر، تو انہوں نے آگے کھانا رکھا، اتنے میں اس نے شور مچانا، تھوڑی دیر گزری نا تو ایسے لوگ جلوے دکھاتے ہیں تھوڑی دیر بعد، پہلے آپ جلوہ نہیں دکھائیں گے تو ہم لوگ مانیں گے کیسے؟ زبردستی منوانا پڑتا ہے نا، تو یا تو زمین سے چھلانگیں لگانی ہیں یا کپڑے پھاڑ دینے، کوئی تو جلوہ دکھائیں گے تو لوگ مانیں گے نا۔ ایسے سوک مشوق کر کے کونے میں بیٹھ جائے، اللہ کے ہاں بے شک ولی ہوگا، لیکن لوگ اس کو ولی ماننے کی تیار نہیں ہوتے، بھیا تو چپ ہے، خاموش ہے، حرکت نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ پھر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی نیا شوق تو دکھانا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ گیا تو کہنے لگا جی، اچانک اس نے نا ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جیسے کسی چیز کو بھگایا جاتا ہے،
تو وہ جو مریض آپ کا اس کا بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جی کعبہ میں کتا داخل ہو گیا تھا کعبہ میں، تو اس کتے کو میں نکال رہا ہوں۔ کعبہ میں کتا داخل ہو بھی گیا، بالفرض مان لیں کتا جانور ہے، مسجدوں میں سرکار کے دور میں مسجد میں کتے گزر جاتے تھے، وہ گزرنے والے چونکہ اس وقت دیواریں نہیں ہوتی تھی نکل جاتے تھے، لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا تھا، وہ آگے سے گزر بھی جائے تھے۔ وہ دور صحابہ میں اس طرح کام چلتے تھے، حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات مل جائے گی۔ وہ اس نے کہا کہ وہ جی کعبے میں کتا داخل ہو گیا، میں اس کو بھگا رہا تھا۔ اگر کعبے میں کتا داخل ہو بھی گیا تھا تو وہاں لوگ نہیں تھے، کعبے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کعبے کا طواف تو دن رات جاری رہتا ہے، کوئی نہیں تھا کہ وہ کتا اندر داخل ہو گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو نکالا کسی نے نہیں، اس نے نکالا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو نکال رہا تھا۔ اس کی بیٹی بڑی سمجھدار تھی، اسے کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کعبے سے کتا کہاں سے نکالتا، اس نے کیا کیا، اور اس کے شیرینی جو حلوہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سیمیوں والا، سیمیاں میٹھی سیمیاں بنائیں جو شکر اوپر ڈالنے کی بجائے اس نے نیچے رکھ دی، یعنی شکر نیچے سیمیوں پر، ہم سیمیوں کے اوپر شکر ڈالتے ہیں نا، اس نے اس کو چیک کرنے کے لیے نیچے ڈال دی شکر، اوپر سیمیوں پر ڈھیر۔ جب وہ کھانے لگا تو اس نے کہا اوہ ہو آپ نے کیا کیا، شکر نہیں ڈالی، یہ تو ٹھیک ہی ہے۔ اور اس کی لڑکی بڑی سمجھدار تھی، وہ بولی ابا جان اس کو جب یہ نہیں پتا کہ سیمیوں کے نیچے شکر ہے، جو تھوڑا ایک آدھا انچ نیچے چمچ کرتا تو میں آ جاتی، تو یہ جو آدھا انچ کا علم نہیں رکھتا، یہ یہاں بیٹھے کیسے کہہ رہا ہے کہ مکہ سے میں کتے نکال رہا تھا۔ یہ ایسے لوگ معاشرے میں پیدا ہو گئے، اللہ کا نام لیں سے جان چھڑائیں، اگر کسی نے ایسے غلط بیعت کی تو جان چھڑائیں، توبہ کریں سے، کوئی آپ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اللہ والوں کی بیعت کریں۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ والوں کی بیعت کی بیٹھے ہیں۔ اللہ والے علماء ربانی جین ہوتے ہیں، وہ علماء جن کا اپنے علم پہ عمل ہے، جن کا پیچھے سلسلہ منقطع نہیں ہے، جڑا ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر، جو فاسق و فاجر نہیں ہوتے، مولن نہیں ہوتے۔ یہاں تو داڑیاں مڑانے والے ولی بنے بیٹھے، کلین شیو بالکل ہے، آپ جائیں گدیوں پہ مختلف آپ نظارہ دیکھ لیں گے، بالکل داڑھی جا اتنی چھوٹی کر لیں گے، نہ اس پار نہ اس پار، داڑھی ایک مٹھی واجب ہے، اس سے کام نہیں ہے داڑھی۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں سرے سے داڑھی مڑا کے جا کلر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی زہد نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اس میں پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کوئی سلسلہ اس کا متصل نہیں ہوتا، مقطوع سلسلے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں مشہوری لوگ ہو جاتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسوں سے دور رہیں، اپنے آپ ایمان کو بھی بچائیں، اور سب سے بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، اہل سنت پہ یہ دھبے نہ ڈالیں، چاہے جو بھی مکتبہ فقہ کا بدعمی سن رہا ہے، اہل سنت پہ یہ دھبے نہ ڈالیں۔ جب کوئی گندگی کرتا ہے یا خرابی کرتا ہے تو خرابی اس کے سر پہ مارے، وہ اٹھا کے اہل سنت کی طرف نہ لے آئیں کہ یہ اہل سنت یہ ہیں، اور یہ راہ دکھا کے پھر اپنی رائے سیدھی کر دے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو جو خرابی ہے انہی کے سر پہ ہے، لہذا جو قرآن نے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ان کو فالو کریں، پھر بے شک وہ ایسا اللہ والا ملے، بیعت کر لیں۔ الدم خود بیعت کے بیٹھے، علامہ الیاس القادری کی بیعت کر کے بیٹھے، دیکھیں فیض دیکھیں دنیا میں کیسا فیض ہے، دنیا ساری میں علماء بنا رہے ہیں، مدارس، ایک مفتی بنانا کو آسان ہے، مفتیوں کے 5 علماء، لاکھوں علماء بن رہے ہیں، ہر 7 سال بعد ہزاروں علماء باہر آتے ہیں، یہ ہے اللہ والوں کے فیض۔ پھر دن رات دین کی خدمت، جیلوں میں 10 سالہ سزا قیدی کو عالم بنا کے باہر نکالنا، یہ ہے اللہ والوں کا فیض، یہ ہے اللہ والوں کا فیض، خود کو سر سے پا تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنانا، یہ ہے اللہ والوں کا فیض، ماں باپ کا فرما بردار بنانا اور اس کے پاس بیٹھ کے بندہ تبدیل ہو جائے، یہ ہے اللہ والوں کا فیض۔ اپنے پاس کچھ نہ رکھنا، جو آئے اللہ کے بندوں پہ تقسیم کر دینا، یا دین متین پہ سب لٹا دینا، یہ ہے اللہ والوں کا فیض اور اللہ والوں کا طریقہ، جو سرکار اور صحابہ کا رہا، جو تابعین و تبع تابعین کا رہا، جو اولیاء کاملین کا رہا، علماء ربانیین کا ہے طریقہ، یہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بڑی زبردست رہنمائی کرتی ہے، رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، اس حدیث پاک کو امام بخاری امام مسلم صحیحین میں نقل کیا۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ
لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من العباد. اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا، علم دین کو ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال لے گا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھائے گا علماء اٹھا لے گا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رکھے گا، جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا. اب خرابی کیا ہوگی؟ جب علماء ہی نہ رہیں تو اس بستی کا کیا حال ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا شیخ، اپنا پیر، اپنا رہنما، اپنا مفتی، اپنا خطیب، مفتی من گھڑت مفتی، اور اپنا شیخ سب کچھ رہبر سمجھیں گے اور امام کل سمجھیں گے، لیکن اس نے تو کچھ نہ پڑھا ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسئلوا، جب ایسے لوگوں سے سوال ہوں گے، ہاں جی گامے شاہ بتاؤ جواب اس کا، گامے شاہ کیا جواب ہے اس کا؟ آپ جو فقیر بنے بیٹھے گامے شاہ اس کا جواب دیں، تو کس کے بعد کیا جواب ہوگا؟ پڑھا تو اس نے ہوگا نہیں، ادھر ادھر کی مار کے نعوذ باللہ تباہی بچا دے گا. تو سرکار فرماتے ہیں فسئلوا، جب ان سے سوال ہوگا تو کیا کریں گے؟ ففتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. علم نہیں ہے فتویٰ دے دیا. جیسے ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے، جو مسئلہ کچھ نہیں پتا تو بیچ میں بندہ گھس دو فائنل کر دیتا ہے. عالم کھڑا رہ جاتا ہے، وہ مسئلہ بتا کے بیچ میں اور چلے جاتے ہیں. اور بھائی آپ سے اس نے کیا پوچھا؟ وہ عالم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا مسئلہ، بیچ میں تیسرا مسئلہ آئے گا نا، اور کہتے یہ مسئلہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہمارے معاشرے میں ایک عادت رسم بری بن پڑی، نہیں ہونی چاہیے. تو سرکار فرماتے ہیں لوگ جب ایسوں کو اپنا امام، شیخ، مفتی، جاہل پیر کو ایسا اپنا امام بنائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ فضلوا وضلوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ویسے ہی مرنے والے ہیں، تمہارا بیڑی غرق کر کے جائیں گے. لہذا یہ جب شرعی مسائل ہوتے ہیں تو علماء ربانیین سے پوچھے جاتے ہیں. پچھلے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں کوئی جہل نہیں تھا، اور جو کہنا جہل ولی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا دجال آدمی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ ذرا توجہ رکھنا، آپ کی سیرت پڑھیں، سارا دن علم دین پڑھاتے ہیں. خود پڑھا، پہلے خود پڑھا، 400 کلومیٹر 400 میل سے فاصلہ طے کر کے بغداد پہنچے تھے، ایران سے. اندازہ لگائے ماں کو چھوڑا، اور ماں نے کہا بیٹا اب قیامت کے دن ملیں گے. وہ مائیں بھی تھیں کہ اب قیامت کو ملیں گے، اب دین کی خدمت میں تو وقف ہے، جا پڑھ اور دین پھیلا. صبح سے شام تک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسین دین پڑھاتے، ظہر کے بعد تجوید پڑھاتے. یہاں تو پیر کو یہی نہیں پتا تجوید کیا ہے، اس کو ضروری علم بھی نہیں پتا، ولی بن کے بیٹھا. وہ ولی اللہ عالم دین ہوتے تھے اور علم دین عالم بناتے تھے، علماء پیدا کرتے، فقیر لوگ پیدا کرتے تھے ان کی صحبت میں رہنے والے. پھر آپ کا ایک بڑا زبردست عمل تھا جو آج ہمارے معاشرے میں غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جس کو آپ 11ویں شریف کہتے ہیں. 11ویں شریف بڑا بابرکت عمل ہے، مستحب ہے، جائز ہے، واجب نہیں ہے. اس کو یہ نہ کہیں کہ کوئی اگر نہیں کرتا تو دار اسلام سے خارج ہے، یہ بھی جہالت ہے. بھائی دار اسلام سے کیوں خارج ہے؟ کفر ہے. جائز عمل تھا، اس نے نہیں کیا. نہ ماننا اور بات ہے، نہ ماننا اور بات ہے. ایصال ثواب ہے، مانتا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں. خیر ہے، سستی رہ گیا. شریعت اس کا مطالبہ، قیامت میں یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ 11ویں کیوں نہیں ادھر آؤ. یہ مطالبہ ہوگا کہ فرض نماز پڑھی، واجبات ادا کیے، شریعت کے خلاف تو نہیں چلا. یہ پوچھ جوانی یہ چیزیں، یہ مستحب اچھا عمل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہے اچھا، لیکن آج وہ اچھا کیسا اچھا ہے اس کا آئینہ دیکھے گا. تھوڑی توجہ رکھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چاند کی ہر 10 تاریخ کو آپ اللہ کی عبادات کے لیے مشغول ہو جاتے، پورے 40 دن اللہ کی عبادت میں. گھوڑوں کی ریسیں نہیں لگاتے تھے، جیپوں کی ریسیں جو چل رہی ہیں یہ نہیں چلتی تھی. یعنی گھوڑوں کی ریسوں سے برا ناجائز ریس کی بات کر رہا ہوں. لہذا چپلی جائز ہے، گھوڑا بھگانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. غلط نہ سمجھ لینا، میں غلط بانوں کی غلط طریقہ بیان کر رہا ہوں جو آپ معاشرے میں رواج ہے. لہذا کوئی ویسے گھوڑے رکھے ہوئے اس نے جائز ہے، ویسے کوئی چپلی چلاتا ہے لیکن شاید جوئے کی نہ لگائے تو ویسے کھیل کے انداز میں جائز ہے. شریعت میں 3 کھیلوں کو جائز رکھا گیا، گھوڑ سواری کو، نیزہ بازی کو اور کبڈی کو، اسلامی لباس میں.
تو یہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. حضور سے اعظم رضی اللہ عنہ 40 دن عبادت میں مشغول ہو جاتے اللہ کی عبادت میں. جب اٹھتے تھے نا 40 دن کے بعد تو ہر مرتبہ چاند کی 11 تاریخ ہوتی. 10 کو بیٹھتے 40 دن کو ہوتے 11 تاریخ ہوتی. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو عبادات کے بدلے میں انعامات ملتے روحانی فیض ملتا اس کی خوشی میں آپ کیا کرتے تھے کھانے کی چیز پکا کے اپنے مدرسہ جامعہ قادریہ جو آپ کا جامعہ تھا اس میں جو عالم بن رہے ہوتے تھے آپ انہوں میں وہ چیز پکا کے تقسیم کر دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں 11ویں. آج 11ویں کیا ہو رہی ہے اب کیا ہے معاشرے دیکھ رہے ہیں. یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط یوز کر کے نا پھر اہل سنت کے ساتھ پہ نا غلط ٹیکے لگا رہے ہوتے لوگ. یہ دیکھو اہل سنت وہ اہل سنت اس طرح نہیں. اہل سنت کا اپنے روح میں لاؤ نا پتہ چلے گا اہل سنت کیا ہے. صرف حلوہ کھانا اور نماز نہ پڑھنا یہ اہل سنت ہے. نیاز کھائیں اور نمازی نہ بنے, نیازی بنے اور نمازی نہ بنے. نمازیں چھوڑ دیں فرض, حلوے کھا رہے ہیں اور نام کیا ہو یہ اہل سنت ہے. نعرہ مارا دی شالی. یہ لو یہ کیا ہے یہ آپ نے سنے نا رہے ہم وہ خرافات آج جمعے پہ سپیشل بیان کریں جو معاشرے پہلی دی جالی ادھر دھمک پی نا دب کے تو آپ بس سر چڑھانا دی جالی لا حول ولا قوت. حضرت علی نے بھنگیں نہیں پلوائی تھیں اور نہ یہ نعرے لگوائے تھے. آج ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے آپ کے سامنے. اور ایک اور اہم بات جو خصوصاً کرنی بہت ضروری ہے, عورتوں کو سمجھائیں. جتنے مسلمان یہاں پہ حاضر ہیں جو میڈیا پہ سن رہے ہیں گے سنیں گے یوٹیوب پہ, اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے کنبہ خاندان کو سنبھال کے رکھیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لوگوں عورتیں مردوں کی عزت زیادہ جہالت پھیلتی ہے. وہ بیچاری عورتیں سادگی میں اس طرح چلی جاتی ہیں. پھر وہ ان سے مطالبے کرواتے ہیں ہاں جی اتنے پیسے لے آؤ, اتنا سونا لے آؤ, اتنے مال لے آؤ, یا اتنے بکرے لے آؤ. پھر ان سے جو نعوذ باللہ وہ منتیں منواتے ہیں وہ غلط منوا رہے ہوتے. وہ جا کے کہتے ہو سر پہ گھڑے باندھو, گھڑے باندھ کے 200-400 کلومیٹر چل کے جاؤ, نعوذ باللہ فلاں مزار پہ پہنچ جاؤ, جتنا مال ہے وہ بھی لے آؤ سارا. ادھر لوگ مردوں کی طرف سے جوڑے بیلوں کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط کریں. اس طرح لوٹ مار کا بازار بہت گرم ہے. میں جہاں خدا بتائیں جیپیں کیسے کوئی لے 80 لاکھ کی جیپ لے کے نا کوئی اللہ والا فقیر بندے کو تو گھاس کوئی نہیں ڈالتا. 80 لاکھ کی جیپ کیسے لے کے اور ریسوں میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں. وہ وائس بھی خریدے ہوئے ہوتے ہیں جو ممبروں پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ سارا قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ پھیر پھرا کے جب آخر میں بات کریں وہ کہے کہ میرے دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ بیٹھے اللہ والے تو یہ ہیں تر لوگ. علماء کے پاس نہ جانا یہ خشک ہے نعوذ باللہ. وہ خشک والی بات ہے, تری والی بات ہے. سیدھی جنت میں لے جائیں گے نعوذ باللہ. خود پہلے جنت جائیں گے تو کسی کو لے کے جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے کی خرافات ہیں. اس کا تدارک انتہائی ضروری, اس سے بچ کے رہیں. اور دوسرا قبرستان, یہ مجھے کسی نے اعتکاف کے دوران مہینے میں اعتکاف رہے ہیں نا, یہ یہیں آپ کے لوگوں نے مجھے باتیں بتائیں, اس لیے ہم ان کا رد کر رہے ہیں. یہاں اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی رائج ہوگا کہ لوگ میت ہو جاتی ہے نا تو اس کے قبر میں جس کو گوبر آپ پھوسی کہتے ہیں گوبر, وہ لے کے نا لے جاتے ہیں سرانے کی طرف, اس میں آگ جلا دیتے. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے ہمارے معاشرے؟ سرکار وقار صلی اللہ علیہ حدیث میں تو آگ اور نوح کرنے والی کو ساتھ لے جانے سے منع کیا. مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی وصال کا جب قریب آیا وقال ویقول لابنائی, آپ نے بیٹوں سے فرمایا قال لابنائی اذا انا مت, جب میں مر جاؤں فلا تصاحبنی ناحیتا ولا نارا, تو ہرگز میرے جنازے پہ نہ آگ لانا نہ لوہے پیٹنے والی عورتیں لانا. یہ تو حرام ہے شریعت میں. یہ کام آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. دیکھیں وہ لوگ آگ لے کے جا رہے ہیں, آگ چاہے وہ جس میں بھی جلا کے جا رہے ہیں, چاہے وہ گوبر کے پیڑے ہیں جو بلا بھی ہے, سرانے رکھ دیں, یہ میت کو راحت ہوگی. استغفر اللہ. یہ معاشرے ادھر کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اوروں میں بھی رہے تھے. یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں, یہ کوئی دین نہیں ہے. ان کو ہٹائیں معاشرے سے, صاف کریں, کلین کریں. اور مذہب اہل سنت قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کا نام ہے. یہ وہ اہم چند باتیں تھیں, ابھی بہت کچھ وہ ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی بیان کریں گے. لہذا ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں, اور جو اللہ والوں کی صفات ہیں جو سچ میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بیعت کرنی ہے تو پھر ان کی بیعت کریں.
جو قرآن اور سنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علامات کو اور شرائط کو بیان کیا ہے۔ بقائے سے ہٹ کے جتنی خرافات ہیں میں نے منت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس طرح کی گدیوں پہ اسلام کے سلسلے چل رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، قوال یہ کیا ہے؟ قوالیاں چل رہے ہیں نا مدد، آپ جاتے ہیں اچھے بعد عورتوں کی طرح جو شریعت میں حرام ہے، تین اتنے بار بڑھا رکھے، ادھر قوالی والا قوالی چلاتا ہے نا تو ساتھ پورے ہارمونیم بینسری اور جو سارے آلات موسیقی ہیں نا سارے فل تیار بیٹھے تھے جم کے، یہ فنکار بنے بیٹھے تھے، وہ قوالی مزامیر کے ساتھ حرام ہے لیکن ہمارے پاس بھی چلتی ہے۔ اللہ نے منع کیا، لوگ ماننے کی اختیار نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے آلات ہاتھ سے اور منہ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کو سرکار نے تو توڑنے کا حکم دیا اور یہاں رکھ کے تو اس کو دین بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ساری خرافات اٹھا کے اہل سنت کے کھاتے میں، ہرگز ایسا نہ کریں، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ جو بھی ہیں یہ خود ہیں، ایسی خرافات کا نام ہرگز اہل سنت نہیں۔ اہل سنت قرآن اور سنت کی سچی تابعداری کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے دوسروں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت